اور سرزمین مکہ سے اپنی پیاری بیٹیوں کے ساتھ آج ہم بہت ہی پیارا سبق آپ کو پڑھانے لگے ہیں۔ یہ 30 ربیع الاول کا سبق ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے صاحبزادیوں کے علمی معیار سے متعلق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مینا کے بازار میں تھا حج کے ایام میں۔ فرماتے ہیں کہ جمرات سے فراغت ہو گئی تو مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت قبول کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ بھی ایسا بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کیا، وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ پھر باتیں کرتے رہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینے سے آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے کچھ حالات بتائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بہت شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو کہنے لگا کہ اگر آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ مدینے پہنچ جائیں۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی تیار تھا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ سوار ہوا، میں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے میں 16 دن لگے۔ آج 16 دن، ہمیں 5.5 گھنٹے میں ہم لوگ مدینے سے مکے اور مکے سے مدینے پہنچ جاتے ہیں، یہ 16 دن لگے۔ اس دوران امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے 16 قرآن مجید پڑھ لیے، یعنی ایک دن میں ایک قرآن مکمل کر لیا۔ آج ہم مکے مدینے آتے تو ہیں لیکن ہمارا قرآن مکمل نہیں ہوتا، جبکہ ہمیشہ بچیوں کو بتایا ہے کہ بیٹا دنوں کو تقسیم کر کے قرآن کے پاروں کی تقسیم کر لیا کرو۔ اگر 7 دن مکے میں رہنا ہے تو کم از کم 4 پارے روز کے پڑھو۔ 4 پارے روز کے پڑھو گی انشاءاللہ 7 دن میں پورا قرآن ہو جائے گا۔ 6 دن رہنا ہے تو 5 پارے روز کے پڑھو، لیکن تعداد مقرر کر لو کہ مجھے اتنے پارے پڑھنے ہیں مکے میں رہتے ہوئے، مدینے میں جا کے مجھے اتنے پارے پڑھنے۔ اسی طریقے سے مکے میں مجھے استغفار کی تسبیح یا کلمہ شریف کی تسبیح، کلمہ پاک کی تسبیح جو ہے وہ مجھے 1 لاکھ کلمہ پڑھنا ہے، یا 1 لاکھ مجھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھنا ہے، یا 1 لاکھ مجھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلمات ہی پڑھنا ہے۔ تو 1 لاکھ کا ٹارگٹ کرو۔ 6 دن میں مجھے کم از کم جو ہے وہ 20,000 روز کے پڑھنے ہیں یا 15,000 روز کے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح درود شریف جو ہے مجھے مدینے میں 1 لاکھ پڑھنے۔ تو ہمیں وہ طرز ادب آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو لغویات میں سارا وقت گزار دیتے ہیں، باتوں میں ادھر ادھر بازاروں میں وقت گزار دیتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جو کرنے کے کام ہوتے۔ تو امام شافعی کیا فرما رہے ہیں، ہمیں 16 دن لگے مدینے پہنچنے میں اور میں نے 16 قرآن پڑھ لیے۔ آج حال یہ ہے کہ حج کے لیے آتے ہیں 10 دن مدینے گزار کر آتے ہیں، 1 قرآن بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف جب مدینے کے لیے حج کے لیے آتے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان پڑھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آج حج کر کے آتے ہیں، خود مسلمان بن کر صحیح طریقے سے نہیں آتے۔ اکابرین فرماتے ہیں آج کا مسلمان تو مسلمان بھی صحیح طریقے سے بن کر نہیں آتا، واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل دیتا ہے۔ الغرض قصہ مختصر آگے چلتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے حالت سفر میں 16 دن میں 16 قرآن پورے کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی اونچے قد کا ہے، اس نے ایک تہمت باندھا اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ اس کی طرف بیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ ایام تھے جب امام مالک حدیث کا درس کا املا کرا رہے تھے۔ امام مالک کی جو حدیث ہیں اس کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے ایک تنکا اٹھایا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میرا قلم ہے، ہاتھ سامنے کر لیا، سوچا کہ یہ میری کاپی ہے۔ میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو لگایا، جیسے اس کو سیاہی لگا رہا ہوں، ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلبہ کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، میں بھی املے کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ اس دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا، انہوں نے اس محفل میں 127 احادیث لکھوائیں۔ جب اگلی نماز کا وقت ہوا، محفل برخاست ہوئی، طلبہ چلے گئے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا، اپنی طرف بلایا، مجھ سے کہا کہ اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں مکے سے آیا ہوں۔ کہنے لگے تو ہتھیلی پہ کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا حدیث لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے دکھاؤ۔ میں نے جو لکھا تھا دکھایا تو ہتھیلی پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ میں نے کہا حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ تھا، میں تو جو آپ املا کروا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکا لے بیٹھا، ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے، یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح لکھا۔ میں نے کہا حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک میں دل پر لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اگر دل پر لکھ رہے تھے تو مجھے چند روایتیں اس میں سے سنا دے تو میں تجھے جانوں۔ فرمانے لگے میں نے ایک ایک کر کے ان کو 127 احادیث متن سند کے ساتھ سنا دی۔ یہ علم
127 حدیثیں جس ترتیب سے لکھوائی تھی اسی ترتیب سے میں نے ان کو سنا دی. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. آج یقین کیجئے نہ مجھے وہ محبت ہے نہ آپ کو وہ محبت ہے. ورنہ مدرسہ ایسا ویران نظر آئے، آپ بچیاں ذوق و شوق سے پڑھنے والی ہوں تو آپ کو بھی فکریں ہوں، طالبات کی بھی تعداد بڑھے، علم عمل میں آ جائے. عمل میں نہیں ہے. آپ یقین کیجئے مجھے بہت سی بچیوں کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو مجھے اپنی ذات پہ افسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے میں کچھ کمی ہے کہ میری بچیاں مدرسہ پڑھنے کے باوجود عمل نہیں کر پا رہی. اللہ تعالی ہم سب کو باعمل بنا دے. فرماتے ہیں کہ امام مالک بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا ہے نوجوان تو میرا مہمان بن جا، اندھے کچھ کیا چاہیے، دو آنکھیں، میں تو پہلے ہی تیار تھا. حضرت نے کہا اور میں تیار ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے. امام مالک کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور عالمہ تھی، وہ دونوں حدیث کی حافظہ تھی، قرآن کی بھی حافظہ تھی، بہت متقی پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے، وہ پردے میں پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی. ان کا علمی معیار بہت اونچا تھا. کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا، عبارت میں کئی غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے. یہ تھا علمی معیار ان کا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود دیکھ لیں کیا ہمارا حال ہے. تو 30 ربیع الاول کا سبق میری بیٹیاں تھوڑا سا لیندی ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے، تو سوچا اس کو 2 حصوں میں کر لیتے ہیں. تو امام مالک کی بیٹیوں کے علمی معرفت کی ہم بات کر رہے تھے، علمی شغف کی ہم بات کر رہے تھے. تو امام مالک رحمہ اللہ کی جو بیٹیاں تھیں ان کا حدیث کا جو ادب تھا اور حدیث کا جو شوق تھا وہ ہم نے کل سیکھا، اس سے پہلے والی سبق میں سیکھا تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے جا کر کے گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں، وہ بڑے دانا ہیں اور بڑا علم رکھتے ہیں. وہ تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ علیہ تھے. انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا بھر کر رکھ دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا. صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے. جب عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام شافعی سے، میری بیٹیوں کو آپ سے ایک اعتراض واقع ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے؟ فرمایا جی بالکل. پوچھیں بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا. پہلا اعتراض یہ کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا. ماشاءاللہ یہ اکیلے مہمان سبحان اللہ بالکل صاف ہو کر برتن واپس آئے، ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. یعنی اتنا ماشاءاللہ کھانا کھا لیا انہوں نے. آج دنیا کہتی ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ آپ بتائیے آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ عالم باعمل ہو یا حافظ باعمل ہو اور بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائے؟ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو عالم حافظ کھاتے ہیں، کہتے ہیں مدرسے کے بچے کھانا بہت کھاتے ہیں. تو بھائی کیوں نہیں کھائیں گے؟ انسان نہیں ہے کیا؟ بالکل کھائیں گے کھانا وہ. اچھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث تلاش کر رہے تھے، کھجوریں پاس رکھی تھی. حدیث پاک کو ڈھونڈنے کے اندر اتنے محو ہو گئے کہ کھاتے رہے، حتیٰ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارا معاملات بھی خراب ہوئے، لیکن کھا گئے، پتہ ہی نہیں چلا. کھجور بھی کھاتے رہے. الحمدللہ رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے، خوب کھاتے ہیں. اچھا، تو ان کی بیٹی نے ایک تو پہلا اشکال یہ کیا کہ کھانا بہت زیادہ بھیجا تھا، وہ تو سارا ہی کھا لیا، یہ کیسے بات ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا، پانی کا برتن رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھایا تھا صبح کو ویسے ہی رکھا ملا، پانی بھی جھونکا تو تھا. لگتا ہے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں ہے، لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے، یہ کس طرح اٹھ کر مسجد میں چلے گئے؟ تو پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے پڑھی کیسے پڑھی، ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے. اب ذرا امام شافعی کا جواب دیا. ان کا جواب سنیں. کہتے ہیں کہ حضرت جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا نظر آیا. میں نے سوچا ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، تو کیوں نہ اس سارے حلال مال کو میں جزو بدن بنا لوں. اس لیے میں نے سارا کا سارا کھانا کھا لیا تاکہ میرے بدن کا جز بن جائے. پھر فرماتے ہیں کہ میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب. تو میں حدیث پر غور کرتا رہا. فرمانے لگے کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار و محبت سے کہا تھا، تو یا ابا عمیر ما فعل نغیر. تو چند الفاظ تھے، میں اندر غور کرتا رہا. آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے. اتنی سی عبارت یا ابا عمیر کی کنیت کیسی ہونی چاہیے،
بچوں سے انداز تخاطب کیسا ہونا چاہیے، کسی کے دل کی ملاطفت کیسی ہونی چاہیے، کیسے کسی سے بات کرنی چاہیے، صرف اس پر غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے۔ پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا، فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ تو یہ حال تھا ہمارے اسلاف کا۔ سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا، اور پھر دوسرا قدم کیا تھا، اس پر عمل کرنا۔ علم حاصل کر لیا، اب اس پر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوا، ایک قدم اور اٹھانا بھی ضرور، اسے کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ یعنی اخلاص کیسا کہ بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے وضو کے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ مصلی بھی نہیں چاہیے کیونکہ میرا وضو ہے، یہ بھی بتایا نہیں۔ اخلاص، چھپی ہوئی عبادت، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی سے۔ تو یہ ماشاءاللہ 30 ربیع الاول کا سبق بہت ہی خوبصورت سبق سرزمین مکہ سے آپ کو بھیجا۔ امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے اور میں بھی دل کی زبان سے بولنے والی بن جاؤں۔ اللہ تعالی ہمارے جسم کے ایک ایک ریشے کو، بوٹی کو، ہڈی کو، بال کو، خون کی بوند کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے، دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے، زندگی کے آخری سانس تک، دنیا کے آخری کونے تک کے لیے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اور بہت جلد آپ کو دیں گے، شہر بحرین سے آپ کو سبق دیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سفر ہمارا بحرین کی طرف ہے، وہیں سے آپ سے ضرور وہاں سے سبق بھیجوں گی، کیونکہ زمین گواہی دے گی نا کہ کہاں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کے بول بولیں۔ تو اللہ کی بڑائی کے بول بولنے کے لیے، زمین کو گواہ بنانے کے لیے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ لے کر جائیں گے وہاں اللہ کی شان کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کا بہترین کام اخلاص کے ساتھ لے لے اور دنیا کے آخری کونے تک ہمیں لے کر جائے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، آمین ثم آمین۔ صحت، عافیت، اخلاص، ایمان، عزت کے ساتھ، آمین ثم آمین۔